إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. محترم سامعین اور سامعات، آج کل کا زمانہ، معاشرہ آپ کے سامنے ہے. اس صورتحال کی مناسبت سے کوئی ایسے عنوان بیان ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم دنیاوی کاروبار، دنیاوی معاملات، دنیاوی معاشیات میں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں. مختلف موضوعات خطبات جمعے کے اندر ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم سننے کے بعد عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین کا توفیق ہے، جسے دے اسے کوئی روک نہیں سکتے. کیونکہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے سورۃ الرحمن تلاوت فرمایا، صحابہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور آپ جنوں کے معاشروں میں چلا گیا، جنوں کے سامنے یہی سورۃ تلاوت فرمایا. انہوں نے جواب دیا، ما بنعمت ربک تکذبان، اے اللہ ہم نے تیرے کسی نعمت کا تکذیب نہیں کیا، نہیں جھٹلایا. تو اصل واعظ نصیحت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے عبرت لے لیں، اس سے اپنے زندگی کو تبدیل کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ خطیب حضرات اپنے گلہ پاڑ دیں، چیخے چلائیں اور ہم تک پہنچائے، لیکن اس کے باوجود عمل نہ ہو جائے تو سارا رایہ گان ضائع چلا گیا. ایک موضوع آپ کے سامنے شروع کیا تھا رمضان سے پہلے اور اس کو ادھورا چھوڑ دیا.
وہ یہ ہے اللہ رب العالمین کا توفیق، اور اللہ رب العالمین کی توفیق کو حاصل کرنے کے کیا اسباب ہیں۔ دیکھیں بندہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ کون سے اعمال کو بجا لائے ہم، کون سی صفت کو اپنائے جس کے نتیجے میں ہم دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے ہم، وہ ہے اللہ رب العالمین کا توفیق۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے ہوئے توفیق کا حاصل کرنے کا اسباب جب ہم اختیار کریں گے تو یقیناً ہم دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں ہم اعلیٰ مقام اور اعلیٰ زندگی دے گا۔ کیونکہ نیکی کرنے کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ قرآن کریم کا تلاوت، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا صرف رمضان کے ساتھ اس کو خاص نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عبادات نیکی پورے سال پوری زندگی انسان کر سکتے۔ بندہ رمضان کے بعد بھی اپنا کوئی تعلق اللہ سے جوڑ دے کہ جب بھی بندہ اللہ سے دعا کرے اللہ کو سامنے پائے، تو بندہ کیا کرے؟ اپنا ایک تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے ہمیشہ، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو کامیاب کرے دنیا اور آخرت میں۔ وہ ہے توفیق ہے۔ توفیق کے لیے علماء کہتے ہیں الہام الخیر و تسہیل الخیر، الہام الخیر و تیسیر الخیر۔ توفیق کہتے ہیں خیر کا الہام کرنا کسی کے دل میں، اور اس خیر کا راستہ اس انسان کے لیے آسان کرنا۔ اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے نیکی کرنے کا، اب اللہ تعالیٰ کو اس راستے کو نیکی کرنے کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ آپ نیکی کرتا جا، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ اور علماء لکھتے ہیں توفیق کہتے ہیں سد طرق الشر و تسہیل طرق الخیر۔ توفیق کہتے ہیں اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو اپنے اس توفیق کی نعمت سے نوازے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے برائی کا راستہ، گناہوں کا راستہ بند کر دیتے اس آدمی سے، اس انسان سے بند کر دیتے سارے برائی کا راستہ، اور نیکی کرنے کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ ایک نیکی کے بعد دوسرے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ اب رمضان کے اندر ہم 5 ٹائم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، قرآن کریم ہر نماز کے بعد تلاوت کرتے تھے، اسی طرح باقی اعمال بجا لاتے تھے۔ لیکن رمضان کے بعد اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے، یہی روٹین جاری رہے گا۔ اگر اللہ نے توفیق چھین لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین سے یہ بندہ دور ہو گیا ہے۔ اس کا تعلق صرف رمضان میں اللہ کے ساتھ خاص تھا، رمضان نکلنے کے ساتھ ہی اس کا تعلق اللہ سے کٹ گیا۔ تو اس لیے توفیق اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ تو معلوم ہوا سارے قدرت، سارے توفیق بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سے زیادہ، انسانوں سے زیادہ انبیاء کرام اللہ رب العالمین کو زیادہ جانتے تھے، اللہ کی سب سے زیادہ قریب تھے۔ انبیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ، اے اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میرا کوئی توفیق نہیں ہے، مگر توفیق سارے کے سارے تیرے ہاتھ میں ہے۔ جسے تو چاہے توفیق دے، جسے تو چاہے ہدایت کے راستے میں چلائے۔ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور تیری طرف میں بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ تو یاد رکھنا توفیق اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں سے ایک عظیم نعمت ہے، جسے اللہ رب العالمین نے توفیق سے نوازا، گویا کہ دنیا کے سارے خیر و بلائی سے اس کو نوازا۔ اللہ نے کسی کو توفیق دیا ہے، سارے گناہوں کا راستہ اس سے بند کر دیا ہے، اب توفیق ملا ہے، نمازوں کو جماعت سے پڑھتے ہیں، باقی اعمال بجا لاتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت تھا۔ تو توفیق، طاقت، قدرت بندہ اس کا اپنا کمال نہ سمجھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ عادت کے طور پر کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا ایک طاقت ہے،
میں اپنی توفیق کے ذریعے سے کر رہا ہوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو آپ کو دیا ہے۔ جو اپنے ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ تو بس ہم کیا کریں کہ ہم اس توفیق کا مستحق بن جائے؟ کون سے اسباب اختیار کریں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازے؟ یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کوئی بھی نعمت کسی بندے کو بغیر اسباب اختیار کیے نہیں دے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی کے پاس جاؤ، کام نہیں کرو اور آپ کو ویسے تنخواہ لگا دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عظیم نعمت کسی کو نہیں دیتا جب تک کوئی اسباب اختیار نہ کرے۔ اسباب اختیار کرنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو عظیم نعمتوں سے نوازے گا۔ تو سب سے پہلے توفیق حاصل کرنے کا، حصول توفیق کے لیے پہلے اسباب جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، وہ ہے بندہ 3 چیزوں سے اجتناب کرے، 3 صفت سے، 3 اعمال سے اجتناب کرے، جن کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کے سارے راستہ آسان کر دے گا، آپ کو اللہ کی طرف سے نعمت ملے گا۔ وہ یہ ہے، بندہ تکبر سے، خود پسندی سے، عنعنات سے، عجب سے، ان 3 صفات سے بندہ اجتناب کرے، کہ بندہ تکبر ہرگز نہ کرے اللہ کے سامنے، عجب خود پسندی سے اجتناب کرے۔ جب آپ کے اندر یہ 3 صفات آ جائے تو اللہ آپ کو توفیق نہیں دے گا، نہ کسی نعمت کا، نہ کسی نیکی کا، کسی بھی چیز کا توفیق نہیں ملے گا۔ نہ آپ دنیا کی کاروبار میں کامیاب ہو سکتے اور نہ آخرت کی زندگی میں آپ کامیاب ہو سکتے۔ تو اسی لیے تکبر، خود پسندی، عجب سے، ان جیسے صفات سے آپ اجتناب کریں ضرور۔ ایک کلمہ ہے جو پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، عربی زبان میں جس کو حوقلہ کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت چھوٹا شارٹ کٹ کلمہ ہے جن کے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت، وہ توفیق آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کی خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے۔ کون سا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرماتے ہیں کنز من کنوز تحت العرش، اللہ رب العالمین کے عرش کی خزانوں میں سے سب سے ایک عظیم خزانہ ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اس کی بڑا فضیلت ہے، بڑا اس کی اجر و ثواب ہے جب بندہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے روٹین میں اس کو پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد باقی اعمال میں اس کو شامل کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں راستہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہر بندہ کی زبان میں چل سکتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا حول ای لا قوت علی ترک المعصیہ، لا حول ای لا قوت علی ترک المعصیہ ولا قوت ای لا قوت علی فعل الطاعہ۔ لا حول، یا اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی توفیق نہیں ہے گناہ سے بچنے کی۔ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہو، اللہ آپ کو توفیق نہ دے، آپ بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ سارے گناہوں کا راستہ بند کر دو لیکن اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دیا تو آپ گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ ولا قوت ای لا قوت علی فعل الطاعہ، یا اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی توفیق نہیں ہے نیکی کرنے کی، عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، تیرے ذکر و اذکار کرنے کی، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ عظیم کلمات ہیں، اس کو انسان ہر وقت دہرائے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق نہ دے، آپ عبادت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مسجد میں ہم جمع ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے جس کے نتیجے میں ہم جمع ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہیں ہے کوئی طاقت نیکی کرنے کی، مگر سارے کے سارے تیرے ہاتھ میں ہے۔ جسے تو توفیق دے، جسے تو طاقت دے، وہی گناہ سے بچ سکتے ہیں، وہی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے اوپر 2 قسم کی مشکلات آتے ہیں، ایک ہم
ہمارے اوپر ہم آتے ہیں اور ایک غم، کبھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں، ویسے ہی کس سے پوچھتے کیا ہو گیا آپ کو، بس پریشان ہو بلا وجہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کلمات پڑھا کرو، آپ کی سارے ہم اور غم دور کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کتنے عظیم کلمات ہیں، لیکن اس کلمات کو ہم کس وقت پڑھتے ہیں؟ جب کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، موت واقع ہو جاتے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کلمات اس کے لیے نہیں ہے، اس کلمات کے پڑھنے میں اللہ آپ کے درجات کو اونچا کر دے گا، اس کلمات کے پڑھنے میں اللہ آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دے گا، گناہ سے بچنے کی توفیق ملے گا آپ کو۔ یہ عظیم کلمات کو اس لیے دہرائے، میت پر کسی ایکسیڈنٹ کے وقت جس کلمات کو پڑھنے کی کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ اس کلمات کو دہرانے چاہیے مصیبت اور پریشانی کے وقت۔ اس کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 وصیت فرمایا، ان میں سے ایک وصیت یہ فرمائی، اے ابو ذر آپ ان کلمات کو پڑھنے سے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ہر وقت اس کلمات کو دہرائے۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثَرَ فِي قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ میرے خلیل، میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد یا ہر لمحے میں اس کلمات کو دہرایا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّكُنَّ كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کلمات کو دہرایا کرو ہر وقت۔ تو اس کلمات کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی درجات اونچے ہوں گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گے، گناہ سے بچ سکتے ہیں اور نیکی بھی کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ دوسرا حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ زمین کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو چلنے والا ہو اور یہ کلمات کو دہرائے گا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا کفر عنہ ذنوبہ، اس کے سارے گناہ مٹا دیا جائے گا، ولو کان اکثر من زبد البحر، اگر کہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہو۔ دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، نظر کا گناہ ہے، ہاتھ کا گناہ ہے، پیر کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، غیبت، چغلی، بہتان، ہر ایک کے پاس کتنے گناہ ہوں گے۔ اگر ہم اس کلمات کو دہرائیں، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے عظیم پیکج ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اگر جس سمندر کے جاگ سے بھی زیادہ ہو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کلمات کے پڑھنے سے آپ کو کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوگا، پڑھا کریں اس کلمات کو ہر وقت، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تیسرا حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، صحیح حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجہ من بیتہ، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں، فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں، اور یہ سنت طریقہ ہے اللہ کے رسول کا، جب بندہ اپنے گھر سے نکلے، کسی بھی طرف جائے، گھر سے نکلتے اس کلمات کو دہرائے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کا فضیلت، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الا باللہ فیقال له حسبک، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کہا جائے گا حسبک، کافی ہو گیا تیرے لیے یہ کلمات، قد کفیت وہدیت ووقیت، آپ کو کفایت کر گیا، آپ کو کافی کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری ذمہ داری لے لیا ہے، اب کوئی ٹینشن نہیں لینے۔ اور پھر فرمایا فَيَلْقَ الشَّيْطَانُ شَيْطَانًا آخر، ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتے ہیں فَيَقُولُ لَهُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ قَدْ كُفِيَ وَهُدِيَ وَوُقِيَ، اے شیطان جاؤ اس کو بہکاؤ، ابھی جاؤ اس کو گمراہ کر دو، ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر وہ شیطان اس سے کہتے ہیں
تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس شخص کا ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے. قد کفیا، کفایت کیا گیا اس شخص کو یہ کلمات، وہودیا، اس کو ہدایت مل دیا گیا، ووقیا، اور اس کو بچایا گیا. کیسا ممکن ہے کہ میں اس کو گمراہ کر دوں؟ کتنا عظیم حدیث ہے. اس کلمات کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان اور شیطان بھی آپ کو بہکا نہیں سکتے، گمراہ نہیں کر سکتے، آپ کو دور نہیں کر سکتے دین کے راستے سے. تو صرف اس کلمات کے پڑھنے سے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمات کو ہر وقت پڑھا کرے. گھر سے نکلتے ہی اور گھر میں داخل ہوتے ہی، اور دعا ہے جس کے نتیجے میں ہم اللہ رب العالمین کی ذمہ داری اور اللہ رب العالمین کی کفالت میں ہوں گے. ہمیں کوئی چیز نقصان اور تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ایک دوسرا حدیث ہے، قیس بن سعد بن عبادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھے، ہر وقت آپ کی خدمت کرتے تھے. ایک دن کہتے ہیں میں 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے گزرا اور اپنے پاؤں مبارک سے مجھے اشارہ کیا، کہا اے قیس بن عبادہ الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، اے قیس بن عبادہ کیا میں آپ کو جنت کے دروازوں میں کسی دروازے کی طرف آپ کو رہنمائی نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا شوق دیکھے، جب بھی کوئی سوال ہوتا تو دنیا نہیں بلکہ آخرت، مجھے جنت چاہیے، مجھے رفاقت چاہیے آپ کی. فرمایا جی اللہ کے رسول جنت کے دروازوں میں سے کس دروازے کا آپ رہنمائی کیجیے. آپ نے فرمایا قل، آپ یہ کلمات پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات آپ کو جنت کے دروازوں سے آپ کو داخل کر دے گا جنت میں. یہ عظیم کلمات ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو توفیق بھی حاصل ہوگی، جس کے نتیجے میں آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں اور گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں. تو اس کلمات کو ہر وقت انسان پڑھنے چاہیے، مصیبت پریشانی کے وقت نہیں، بلکہ آپ اپنا غم، اپنا ہم، اپنے پریشانی، اپنے سارے مشکلات دور کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا کی زندگی اور آخرت کی معاملات میں آپ کو توفیق دے، آپ کامیاب ہو جائے، تو اس کلمات کو ہر وقت دہرایا کرو. تو خلاصہ اس اسباب سے کیا ہوا؟ بندہ 3 اسباب سے اجتناب کرے، اللہ اسے توفیق دے گا دنیا اور آخرت میں. خود پسندی، تکبر سے، عجب سے. تکبر ہم سمجھتے ہیں جن کے پاس خوبصورت لباس ہو، پیسہ ہو، گاڑیاں ہو، یہ تکبر کرتے. تکبر یہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں جس کو نعمت دیا ہے اس میں ظاہر ہو جائے. یہ تکبر نہیں ہے. تکبر اس وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھو، آپ اکڑ کر کے سمجھو میرے پاس سب کچھ ہے، اور اس کو حقیر سمجھو. اللہ کے رسول نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو نہ ماننا، یہ تکبر ہے. اور اسی طرح تکبر کی بہت سارے صفات اللہ کے رسول نے فرمایا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کیوں اللہ ہمیں توفیق نہیں دیتے نیکی کرنے کی؟ گناہ سے بچ نہیں سکتے کیونکہ ہم ایسے اسباب کو اپنایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں اللہ نہیں چاہتے ہمیں توفیق دے. تو جب ہم اس تکبر سے، ان اسباب سے اجتناب کریں گے تو اللہ تعالیٰ سارے راستہ ہمارے لیے آسان بنا دے گا. تو ہم دنیا کی کسی بھی زندگی میں، کسی بھی کونے میں ہو، کوئی بھی اعمال کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں کامیاب کر دے گا. اللہ رب العالمین اس تکبر اور اللہ کی توفیق کو نہ ماننے والوں کا 2 مثال قرآن کریم کے اندر واضح بیان فرمایا ہے کہ جنہوں نے طاقت کو، قدرت کو، مال و متاع کو اور اسی طرح توفیق کو اللہ کا کمال نہیں سمجھا بلکہ اپنا کمال سمجھا. یہ میرا اپنا مہارت ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے، اللہ کا کوئی توفیق نہیں ہے، یہ میرا اپنا قدرت ہے، اپنے توفیق ہے، اللہ کی طرف سے نہیں سمجھا. اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی سب سے نچلے جگہ میں ہوں گے، جہنم میں. اور 2 کا مثال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. ایک ہے صاحب جنتین، سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العالمین نے باغ والوں کا تذکرہ فرمایا. اور اسی طرح
سورۃ القصص کے اندر اللہ رب العالمین نے قارون کا تذکرہ فرمایا، جو فرعون کا وزیر تھا، اس کے پاس بڑے مالداری تھے، بڑے جائیداد تھے، بڑے خزانے تھے، لیکن نتیجے میں کیا ہوا؟ تکبر کر کے سارے طاقت و قدرت کو اپنا کمال سمجھا، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ذلیل کر دیا۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو عظیم باغ سے نوازا تھا، اور باغ بھی کھجوروں کا، انگوروں کا، اس باغ کے اندر کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، پانی بھی اسی کے اندر سے جا رہے، ساری نعمتیں اسی کے اندر موجود تھے، اور باغ دھوپ بھی نہیں لگتے تھے، سایہ ہی سایہ۔ ایک دن کیسا ہوا، اچانک دوست کے ساتھ باغ کے اندر سے گزرا تھا، کہنے لگا یہ باغ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرا اپنا کمال ہے، اپنے مہارت سے، اپنے قدرت سے اور اپنے طاقت سے میں نہیں بنایا ہے اور یہ میں گمان کرتا ہوں کہ یہ باغ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور میں یہ بھی یقین کرتا ہوں کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں ہے، اور اگر قیامت بھی آ بھی گیا دوبارہ میں قیامت میں اس سے زیادہ مالدار بن جاؤں گا۔ یہ سارا کمالات اپنے طرف سپورٹ کیا، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کیا۔ کس طرح؟ یہ سارے قدرت میرے ہی ہے، میری توفیق سے، میری قدرت سے، میری مہارت سے چیز ملا ہے، یہ جو چیزیں میں نے خریدے ہیں، میں نے بنایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں ہے، توفیق مجھے ملی نہیں ہے، میرا اپنا کمال ہے۔ جب کہنے لگے صبح ہوا، بلکہ اس کی دوست نے کہنے لگا کہ میرے دوست یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے غلطی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ میرا سارا کمال ہے، یہ باغ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اللہ چاہے تو یہ تم سے چھین سکتے ہیں، اور جو آپ کے اندر جو قدرت طاقت ہے یہ اللہ کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور قیامت تو آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صبح ہوا، قرآن کہتے ہیں فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، صبح ہوا جیسے یہ باغ کو دیکھتے ہیں تیز نیس ہو گیا ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر پیٹتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ایک کاش کہتے ہیں یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ایک کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں کرتا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتا، کسی کو نہیں بنایا، اپنے آپ کو بنایا۔ یہ قدرت و طاقت کہنا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابل کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے دنیا کے اندر ذلیل کر دیا، باغ ماغ سب کچھ ختم کر دیا۔ اس لیے اس واقعے سے نکتہ ہمیں یہ ملتے ہیں، جو چیز دنیا میں آپ کے پاس ہے اس پر غرور نہیں کرنا، جو نعمت اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو آپ کے ہاتھ سے بھی چھین سکتے ہیں، اللہ کسی کو نعمت دیتے ہیں اس کو امتحان لینے کے لیے، اس سے چھین لیتے ہیں اس کا صبر چاہنے کے لیے، اس کو دے دیتے ہیں اس کا شکر معلوم کرنے کے لیے، کس کے پاس شکر ہے، صبر کرتے یا نہیں کرتے۔ تو اس لیے کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے مل گیا اس پر شکر اور صبر کا اظہار کرنے چاہیے اللہ سے، یا اللہ یہ سارے تیرے کمالات ہیں، تیری نعمت، تیری توفیق اور تیری قدرت سے ہی مجھے ملا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ بیان کر کے موضوع ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص کے اندر قارون کا تذکرہ فرمایا، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قاله قومه لا تفرح۔ اللہ رب العالمین نے قارون کو بہت سارے خزانے سے نوازا تھا، اتنے مال تھے ان کے پاس۔ قرآن فرماتے ہیں لتنوء بالعصبة أولي القوة، پورے ایک مضبوط قوم بھی اس کے خزانوں کا جو چابیاں ہے اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنے مالدار تھے، اتنے خزانے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ لیکن اتنے میں ان کے ایک سیکورٹی نے، ایک آدمی نے کہنے لگا کہ آپ کو جو اللہ رب العالمین نے یہ مال دیا ہے، یہ جائیداد دیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگے یہ مجھے اپنے مہارت اور اپنے قدرت سے مجھے دیا گیا ہے، یہ اللہ کا کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے اپنے کمالات ہے، اپنے مہارت ہے، جس کے نتیجے میں مجھے یہ سارے مال، یہ سارے خزانے ملے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اولم یعلم، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اس کو نہیں معلوم، یا کیا دنیا والوں کو نہیں معلوم
کہ اللہ رب العالمین نے اس سے عظیم طاقتور لوگوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے اپنے مالوں پر اعتراتے تھے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، یہ طاقت مجھے اپنے مہارت سے، اپنے کمائی سے ملا ہے، اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ جن کے پاس مال بھی تھے، جن کے پاس دنیا کے سب کچھ تھے، وہ اکثر جمعا، اور کوئی بھی اللہ رب العالمین سے سوال بھی نہیں کر سکتے کیوں عذاب دیے ان کو، کیوں ہلاک کر دیا۔ وہ اکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قارون کو اتنے ثروت دیا تھا کہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ، ایک عظیم قوم بھی ان کے خزانوں کی چابیاں جو ہے اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی سیکورٹی نے کہنے لگے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ اے قارون، آپ یہ سارے مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے دین کی خدمت میں صرف کر دیا، اللہ کے راستے میں اس کو لگانا۔ کہنے لگا یہ تو میرے اپنے کمالات ہیں، اسی لیے میں اپنے طاقت و قدرت سے میں نے اس کو کمایا ہوں، تو اس سے کیسے صرف کر سکتا ہوں۔ کہنے لگے وابتغ فیما آتاک اللہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، آخرت کو مت بھولنا ہے قارون، آخرت آنے والے ہے، لیکن بات نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے زمین میں دنسا دیا اس کو بالوں کے ساتھ، سارے قدرت و طاقت کے ساتھ ہم نے زمین میں اس کو دنسا دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، کوئی بھی قوم، کوئی بھی طاقت نہیں تھا کہ اس کو ہمارے عذاب سے بچا سکے۔ تو عزیز بھائیو، یہ تین صفت جو آپ کے سامنے بیان فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب کرے، کامیاب ہو جائے، تو تکبر و خود پسندی، عجب سے ان جیسے صفات سے اجتناب کرے، وگرنہ اللہ کی توفیق ان لوگوں کو ملتے ہیں جن لوگوں کے اندر یہ صفات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي